جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے انچینڈ کے اقرا کے سیشن نمبر 13 میں آپ تمام لوگوں کا جو ہے وہ بہت خوش آمدید۔ اور رمضان المبارک کی جو ہماری دوسری تاکرات یعنی 23ویں شب وہ جو ہے آج ہماری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم تمام جو اس کی نعمتیں ہیں وہ اس کو سمیٹ سکیں۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ سورہ نور کی آیات نمبر 41 سے 46 تک ہیں، تو ان کی تلاوت جو میں پیش کر رہا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے معلوم ہے کہ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میਂہ برساتا ہے۔ وہی آسمانوں کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا ابھی آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، آج کے آیات پہ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ یہ جو آیات ہیں وہ ٹپکلی جو سائنٹیفک آیات ہیں جس میں ہم 3 سائنسز کو جو ہیں وہ ٹچ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ایکولوجی، کچھ حد تک بایولوجی اور میٹرولوجی جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ تو ایک دفعہ آپ پہلے شروع کرو تو پھر ہم اس کو فردر لے کے چلتے ہیں۔ اوکے، شور بالکل ٹھیک ہے آپ نے، یہ ایک تو سائنٹیفک ہے، دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے چل رہی ہے۔ مطلب جب ہم اسی 41 نمبر جو آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے جو اپنے پر پھیلائے اٹھتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ تو اس میں جو پہلے ہم نے آیات ڈسکس کی تھی کل، تو اس میں ہمیں یہ تو آئیڈیا ہو گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب بتا دیا کہ اللہ پوری کائنات کا نور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اب یہ نور کس کو نظر آتا ہے؟ جو اہل ایمان ہے، جو دل سے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور نافرمان ہیں، تو وہ اس نور کے ہوتے ہوئے بھی اس کو نہیں دیکھ پاتے اور وہ تاریکیوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا تمہیں مطلب نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی چاہے وہ چرند ہیں یا کوئی بھی مخلوق ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرے اپنے طریقے سے، ہر کسی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک متعین کر دیا ہے اور وہ اس طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم آیت نمبر 43 پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اور پھر انہیں طے بر طے گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور آسمان میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رخ پھیر دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے گی۔ اچھا، اب یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات مطلب وہ ذکر کیا ہے کہ اس میں اب پہاڑ کا ایک ذکر آیا کہ آسمان پر پہاڑ ہے۔ اب اس کو اگر ہم مولانا مودودی کی تفسیر کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے، اس کو 2 طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یا تو پہاڑ وہ ہو سکتے ہیں کہ مطلب جب اوپر بادل جو ہے سردی کی وجہ سے جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بڑے بڑے ایک پہاڑ نما بن جاتے، تو ان کو پہاڑ کہا جا سکتا ہے۔ یا پھر زمین کے جو پہاڑ ہیں تو ان کے جو ٹپس ہیں، ان کے جو ماؤنٹین ٹاپس ہیں، اس کے اوپر جب برف جم جاتی ہے تو وہ بادلوں کے ساتھ جب لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں اتنی سردی ہو جاتی ہے کہ بادل جم جاتے ہیں اور پھر اولوں کی بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو اولوں کا جو اولوں کی بارش ہونا ہے اس کو یہاں مصیبت کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم اپنی سائنس دیکھتے ہیں، ایگریکلچر کا اگر آپ دیکھیں تو جو اولے برستے ہیں اس سے کتنے لوگوں کی کراپس کا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اولے پڑنا ہے اس سے کراپس کی ییلڈ کم جو ہے ہو جاتی ہے، اس سے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ کی روڈس کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اولے برساتا ہے اور پھر جس کے لیے چاہتا ہے اس مصیبت کو بنا دیتا ہے، کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے۔ اللہ جہاں جس کے اوپر چاہے وہ مصیبت لے آتا ہے اور جس کے اوپر چاہے جو ہے اس کی مصیبت نہیں آتی۔ اور پھر یہ آگے بجلی کا ذکر کیا جو آسمان سے ہوتی ہے، کہ وہ ایسی بجلی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ جب اس کو دیکھ بھی رہے ہو نا تو ایسا لگے گا کہ وہ بجلی آپ کی آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کو اچک لے گی، اس کو ختم کر دے گی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دن اور رات کے جو چینجز کا جو ٹرانزیشن کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ دن اور رات کو مطلب
اس کو پھیرتا ہے, اس کو چینج کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے مطلب نصیحت ہے جو دیکھنے والے ہیں. اب ہر آنکھوں والا دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی مطلب جیسے اب آپ اگر جو نافرمان لوگ ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کا نور ہے, وہ یہ پوری کائنات اللہ کا نور مطلب پھیلا ہوا ہے پوری کائنات میں, لیکن ہر کوئی دیکھ نہیں پاتا, ہر کوئی اس کی نشانیوں کو سمجھ نہیں پاتا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں جو سمجھنے والے ہیں, جو واقعی جو مطلب کریٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور یہ جو سوچنا اور سمجھنا, اللہ نے اور بھی بہت ساری اپنی جو آیات کے اندر ذکر کیا, سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. تو جیسا بھی آپ نے بھی بات کی کہ اس میں 3 سائنسز کا ذکر ہوا ہے, کہ ایک تو جو میٹرولوجیکل جو ہے ہمارے سائڈ, تو اللہ نے وہ جو بادلوں کا ایک فنومینا بیان کیا, پھر جو اولوں والا کیا, تو وہ اس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایگریکلچرل بھی ہے تھوڑا سا اگر کریں تو ہوا ہے کہ اولے برسنے سے تو مصیبت سب سے زیادہ پڑتی ہے. سب سے بڑا جو ایک امپیکٹ آتا ہے نا اولوں کا, تو وہ ایگریکلچرل لینڈس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اچھا, اب اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے, پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان ہے, ٹھیک ہے. پھر کچھ وہ ہیں جو 4 پہ چلتے ہیں, پیٹ کے بل چلتے ہیں. سانپ آپ دیکھ لے, ٹھیک ہے, سانپ پیٹ کے بل چلتا ہے. پھر جو ہے 4 پاؤں میں آپ کے باقی جانور جو یہ کتے بلی یا اس طرح کے بکری سارے, ٹھیک ہے. اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اچھا اس میں ایک چیز جو ہے دیکھنے والی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. اچھا, جب میں نے یہ آیات پڑھی نا, تو فوراً میرے ذہن میں بات نہیں آئی. میں کیونکہ پہلے پڑھ چکا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کو جو ہے ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر جتنے چلنے والے ہیں اس میں انسان بھی آ رہے ہیں, تو ان کو پانی سے پیدا کیا. میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب کیسے پانی سے پیدا ہوئے, تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہاں سپرمز کا ذکر ہوا ہے کہ ہر جاندار کو ایک سپرم سے جو ہے پیدا ہوا ہے, اور اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے اس میں آتا ہے کہ بے شک ہم اپنی آیات جو ہے نازل کی ہیں, حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے تک وہ پہنچا دیتا ہے. اچھا, یہ پھر سے وہی بات آ کہ اللہ کی قدرت میں اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اور اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ نے اگر کچھ کیا ہے تو اللہ کے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کیوں کیا. یہ آپ کا سوال ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک اہل ایمان کا جو ہے نا, وہ سوال یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور پھر جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر لے کے آتا ہے. جیسے ہم پہلے بھی جو ہے ڈسکس کرتے تھے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے, مطلب وہ مطلب عام نہیں ہے. اللہ کی ہدایت ان کے لیے ہے جس کو وہ چاہتا ہے, اور جن لوگوں کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی کوئی تڑپ بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو اور آپ ہر جگہ پہ اللہ کو چیلنج کرو, پھر اللہ سے یہ امید آپ لگاؤ کہ اللہ ہدایت دے گا, کیونکہ ہماری پچھلی آیات میں اس بات کا اللہ نے ذکر کر دیا. اور جب ہم تفسیریں بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سب علماء کا یہی ہے کہ اللہ کی جو ہدایت ہے وہ کوئی مطلب عام نہیں ہے, وہ خاص ہے. وہ ہر کسی کو نہیں دیتا, وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اچھا, اب جو یہ یہاں پہ ایک اور بات تھی جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اچھا نمیر, آپ کرو اپنی بات شیئر, تو پھر میرے ذہن میں آتی تو میں کرتا ہوں. اوکے, اچھا کافی اسپیکٹس اس میں کور کر لیے ہیں. 2-3 چیزیں جو اگر مطلب قرآنک لینگویج کے حوالے سے میں بتاؤں نا, تو اس میں جیسے یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ علم تارا کا ورڈ یوز کیا نا کہ کیا تم نہیں دیکھتے, تو اس سے ہمارے پاس یہ سگنیفائی ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نے وہ دیکھنا تھا, یا ہم نے وہ دیکھ لیا ہوا ہے لیکن ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوا جو ہم نے اس میں سے آئیڈیا لینا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی
اس میں سے یہ بھی دیکھنا تھا. اور پھر آگے کہہ دیا کہ اس میں یہ نشانی, جیسے وہاں پہ بھی علم ترى کیف, جو سورہ فیل کی علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ جو ہاتھیوں کی آرمی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈیل کیا. اسی طرح یہاں پہ دو جگہ کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بادلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور پھر دوسری جگہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے زمین و آسمان میں پرندوں کو اڑنے والا بنایا, اور یہ سب. ہاں, اور پھر اس میں جو ہے وہ اچھا ایک اور جو چیز تھی, اچھا پھر جو بادلوں والا اسپیکٹ ہے, جو بادلوں کی پوری سائنس اللہ تعالیٰ نے جیسے اس میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے وہ پہاڑوں والا جو چیز تھی جو مولانا مودودی نے جیسے لکھا کہ اس کے اوپر جا کر پہاڑ بادل جو ہیں وہ پہاڑوں پہ جم جاتے ہیں تو وہ ایسی لک دیتے ہیں. اس میں ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے بادلوں کی ٹائپس پڑھی تھی اس میں کچھ بادل ایسے تھے جو ونڈ کی جو ڈائریکشن ہے اور لو پریشر ہائی پریشر کی وجہ سے وہ طے بتائے اوپر ایک کالم کی طرح جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ جب وہ کالم کی طرح اسپیشلی یہ بادل ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے سردیوں والے بادل ہوتے ہیں, اور وہ جو آٹم کے قریب ہوتا ہے نا وہ پورے وہ لگتے ہی آسمان میں کہ جیسے پہاڑ پورا آسمان میں جا کے لگا ہوا. تو اس میں ایک یہ والا اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے جو میرا خیال تھا. اور دوسرا یہی ہے کہ ایک اور جگہ جو کیونکہ پیر کرم شاہ نے اپنی تفسیر جو ہے وہ علامہ پانی پتی اور اس طرح دو تین لوگوں سے اور اس کو کوٹ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے وہاں پہ یہ بھی کوٹ کیا کہ جب بادلوں اور پہاڑوں میں, جب پہاڑوں پہ بادل ہوتے ہیں اور وہاں پہ برف باری ہوتی ہے تو وہاں بادلوں اور پہاڑوں کا ڈسٹینس بہت کم ہوتا ہے. جب وہ پہاڑوں کی مطلب ایسے سمجھ لو چوٹی برف سے ڈھکی ہوئی ہے اور اوپر سے برف باری ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے برف جو ہے وہ برف کے پہاڑوں کے اوپر گر رہی ہے. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں اس سے سمجھ آ رہی ہے. پھر اچھا پھر جو آپ نے وہ بات کی ہے کہ انسان کی کریشن جو ہے وہ پانی سے ہے. اچھا اب اگر ہم دیکھیں تو سورہ ہجر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کریشن کا ذکر کیا ہوا ہے, وہاں پہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, مطلب وہاں پہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, وہاں پہ ٹپیکلی انسان کی کریشن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو ہے وہ پیدا ہوا. یہاں پہ خلق کل دابہ, مطلب جتنی کریشن ہے اس سب کو مما سے یعنی پانی سے پیدا کیا. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ساری کی ساری جو کریشن ہے, اچھا اب جو ساری کریشن جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی, مطلب پانی جو ہے اس میں کامن فیکٹر ہے. اگر ہم اس میں ٹپیکلی انسان کا دیکھ لیں تو اس کے اندر کھنکھناتی ہوئی مٹی بھی ہے. تو مطلب اس کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگریڈینٹس ہیں اس کریشن کے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بھائی پانی جو ہے وہ سب میں ہے, اور ایک اور جگہ ہمیں بتا دیا کہ انسان میں جو ہے وہ اس کی ایک یونیک کریشن کا جو انگریڈینٹ ہے وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے. تو یہ جو ہیں دو تین چیزیں میں نے کرنی تھی ڈسکس, باقی آپ نے کافی کچھ کر لیا. تو اگر آپ نے اپنا پوائنٹ رکھنا ہے تو آپ رکھ لو, نہیں تو مسعود نے بھی ہمیں جوائن کیا, وہ اگر کچھ کہنا چاہے. اچھا اس میں ایک بات ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, تو اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا, نہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی اسے کوشچن کرے کہ یہ کیسے ہوا. ہم مطلب میں اس کی ایگزامپل لوں گا کہ آپ اگر ہندوازم میں دیکھو نا تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے جا کے شکوے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو بھی ان کے بنائے ہوئے ہیں بت اور سارے جن کو وہ خدا سمجھتے ہیں. تو یہ والی چیز مطلب اسلام میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اللہ نے جو کر دیا ہے بس اللہ آگے کہتے ہیں کہ اس پہ صبر کرو, ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے ہماری سوسائٹی میں, اگر میں جانوروں پہ نہیں بات کرتا, انسانوں میں جو ایک تھرڈ جینڈر والا ایک ایشو ہے کہ اللہ نے اب کسی کو اس طرح کے جینیٹکس دے دی ہیں اور پھر اس کو مطلب ایک کمی کہنا, تو میرے خیال سے اس کو پھر غلط ہوگا, کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے, اور اللہ جیسا چاہتا تھا اللہ نے اس کو بنا دیا ہے. اب اس ایسے کو ہی ہے. اگر اس کی وہ ایگزامپل ہم وہ لے لیں, اب سمپل اگر ہسٹری میں سب سے بڑی ایگزامپل لینی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے. اب وہ پیدائش ہی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کر کے یہی ایگزیکٹلی والا پوائنٹ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اس کے اوپر ہم آگے کوشچن نہیں کر سکتے. کوشچن نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے اوپر اللہ صبر کرنے کا بھی کہتا ہے کہ بھائی صبر کرو,
یہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان ہے، اس سے ختم ہو جانا ہے ایک ٹائم میں. جو مین جس کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے اس دنیا میں بھی، وہ تو آخرت ہے. آخرت میں اللہ انعام دے گا تمہیں تمہاری ہر چیز کا جو تم نے صبر کیا ہوگا. ہاں اگر تم نے اللہ کو جگہ جگہ پہ کوشچن کیا ہوگا، اپنے اوپر بات کی ہوگی اپنی جو کمزوریاں ہیں یا جو جو تمہارے اندر اللہ کی طرف سے جو چیزیں آئی ہیں، اور اس کے اوپر تم بات کر رہے ہو کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ، اکثر لوگوں کے منہ سے ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، تو وہ پھر اللہ اس کا بھی تم سے سوال کرے گا. اور ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ دوسرے والے بھی ان کی جو ہے ان کمیوں کی وجہ سے ان کو بلی نہ کریں، ان کو مطلب وہ کم نہ سمجھیں، کیونکہ پیدا تو اللہ نے کیا نا، اور اللہ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں کسی میں کوئی کمی کر دی، کسی میں کوئی کمی، وہ اللہ کی مرضی تھی، اور اس کے پیچھے ایک اللہ کی حکمت ہے. تو انسانوں کو مطلب جو مجھے سمجھ آئی اسے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مطلب قدرت رکھتا ہے. تو پھر اللہ جو پکے ایمان والا ہوگا نا، وہ پھر ان چیزوں پہ جو ہے وہ پراپرلی اپنے آپ کو، وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سبمٹ کر دے گا اللہ کی ول پہ، تو وہ ان چیزوں پہ بھی سبمٹ کرے گا. کہ اللہ نے اگر کر دیا، جیسے یہ میں نے اگزامپل دی تھرڈ جینڈر کی، تو اس میں بھی، اس کیس میں بھی جو ہے یہ والا معاملہ ہونا چاہیے، جو مجھے مطلب فیل ہوتا ہے. باقی آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ آف ویو اس میں. اور جی مشہود آپ کو یہ شیئر کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. کافی سارے پوائنٹس آئی گیس تو کور ہو گئے. ایک آدھ چیز کے اوپر فوکس کروانا چاہوں گا جس پہ سوچنا چاہیے، بینگ دا اولو الالباب. یہاں پہ اولو الابصار کو بھی مخاطب کیا گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کی وہی کنیکشن ہے جیسے والد بھائی آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ہر آنکھوں والا جو وہ دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو the thing is کہ جو 41st آیت ہے ہمارے پاس، وہ اسٹارٹ ہوتی ہے وہ سائن سے، آیات سے. آیت سائن کو کہتے ہیں عربی میں. کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گلوریفائی کیا تمام ان چیزوں کو جو کہ سماوات میں اور جو کہ ارض میں. ناؤ یو ہیو ٹو سی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شور چیز ہے، سرٹنٹی کے ساتھ چیز کی کہ جب کیا تم نہیں دیکھتے، اٹ مینس یو ہیو ٹو لک، کیا تم نے دیکھا ہوگا. یہ بڑی نارمل سی بات ہے. اور اگر اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام اجمعین کو بات بتائی جاتی تھی کوئی آیت، تو ان کے سوالات ہوتے تھے جس بیس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ریکارڈ ہوتی تھی. تو ان کے لیے کچھ چیزیں نارمل ہوتی تھی جہاں آپ کو کوشچنس نہیں ملتے. تو سماوات اور ارض میں جو بھی چیزیں ہیں منفی، تو کتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گلوریفائی کیا ہوا ہے، یسبح کیا ہوا ہے. خالی اسٹے نہیں کرایا ہوا. مطلب کچھ آیات میں آپ کو عربک میں ٹرم ملتی ہے اسٹے کروانے کی یا آربٹ میں رکھنے کی. یہاں پہ یسبح کی ٹرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، ان کی تعریف کی، جیسے اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یسبح بسم ربک. تو یہ چیز ایک نوٹیبل ہے کہ یہاں پہ ایک سما کی بات نہیں ہے، ایک آسمان کی بات نہیں ہے. زمین کی ایک کی ہی بات کی ہے، لیکن آسمان ایک سے زیادہ کی بات کی ہے. ایون دا برڈز ایز دے سور. پہلی اگلی چیز انہوں نے پرندوں کا اڑنا کہا ہے کہ جہاں پہ گلائڈ ہوتا ہے بیلنس ملتا ہے آپ کو. ہر برڈ جب گلائڈ کر رہا ہوتا ہے یا سور کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو کیریکٹرسٹک ہے جس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، جو سائنٹیفک ہے، وہ بیلنس کی ہے. اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے، مطلب ہر برڈ جو ہے اس کو اپنا طریقہ پتہ ہے، کس کا؟ صلات کا اور تسبیح کا. اب اس زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں انکلوڈنگ دا برڈس، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صلات اور تسبیح دونوں کر رہے ہیں، انسٹنکٹیولی کر رہے ہیں. ان کو سکھائی ہوئی یہی چیز، چوائس انسان کو دی دیا. ٹھیک ہے، تو یو ہیو ٹو سی، تم نے دیکھنا کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے باقی ساری چیزیں بنائی ہیں آپ کے علاوہ، انسان کے علاوہ، ان کو چوائس نہیں دی. وہ انسٹنکٹیولی اپنی فطری طور پہ اللہ تعالیٰ کی صلات اور تسبیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا اور آپ کو نہ جانتا؟ فرسٹ تھنگ. اس کے بعد تو اللہ alone belongs، وللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بلونگنگ نہیں ہے، ملک نہیں ہے. سماوات والارض، اگین وہ سارے آسمان اور یہ ارض. ٹھیک ہے، ارض اور یہ آپ کی جو زمین ہے. اور
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مسیر کہتے ہیں ریٹرن کو، جیسے ہم راجعون کی بات کرتے ہیں کہ ہر کسی نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، اور مسیر ہوتی ہے آپ کے ایک ڈیسٹینیشن، فائنل ڈیسٹینیشن کو مسیر کہتے ہیں، منزل. تو اگر ہم تھوڑا انٹر گیلیکٹک بات کریں، اپنا اسکوپ کو تھوڑا وائڈ کریں، سو وی نو دیٹ یونیورس از ایکسپینڈنگ. میرا خیال میں ہم یہ 8th گریڈ فزکس ہے جس کے اندر ہوکس لا پڑھتے تھے ہم، ایف از اکول ٹو کے ایکس والا، لمٹ آف پروپورشنالٹی. وی نو کہ ایف اور ایکس کے درمیان ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے. آپ جتنی ایکسٹینشن بڑھاتے رہتے ہیں فورس کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ ریلیشن میں اسٹریٹ لائن جاتی رہتی ہے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے بیچ میں انٹل اے سرٹن لمٹ آف پروپورشنالٹی. ایک اسپرنگ کی لینتھ آپ بڑھاتے جاتے ہیں فورس لگا کے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن ایک سٹیج آتی ہے، ایک لمٹ آف پروپورشنالٹی آتی ہے، اس کے بعد وہ اسپرنگ اپنی شیپ کھو دیتا ہے، وہ واپس نہیں جاتا. تو ہم بھی اسی طریقے سے پوری یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے انٹل وہ لمٹ آف پروپورشنالٹی نہیں آئے گی. جیسی وہ لمٹ ریچ ہوگی دین وی ہیو ٹو ریٹرن بیک ٹو اے ڈیسٹینیشن، اور وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ وہ مسیر ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف وی آر ڈیسٹینڈ ٹو گو. اس کے بعد ایک بہت ہی کہنا چاہیے جس جو مزے کی آیت ہوتی ہے فار ایوری ون جو کہ سوچنا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے مزید. تو ٹرمنالوجی پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ صحاب سے بات سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بادلوں سے. ٹھیک ہے، جہاں پہ علم تران اللہ یوز جی. اب اللہ تعالیٰ یوز جی کا مطلب یہ ہے بڑی جینٹلی اللہ میاں بادلوں کو کریٹ کرواتے ہیں. جینٹلی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کی ڈیلیگیسی دیکھیں اس پورے پروسیس کی، کہ ایسے نہیں ہے کچھ یکدم چیز ہو رہی ہے. ہائیڈرولوجی کا سائیکل ہم ساروں کو پتہ ہے کہ ہاؤ ڈو کنویکشن کرنٹس فارم، اور ان کے ذریعے بادل بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں، اور ان کے بڑے سے بڑا کلاؤڈ بنتا جاتا ہے. اور اس کی آپ ٹرم یہاں پہ ٹرم کا یوزیج دیکھیں یا لینگویج کا جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ میاں نے یو الف کا ورڈ یوز کیا. یو الف کہتے ہیں پبلش کو کرنے کو، کمبائن کرنے کو. مثال کے طور پہ جیسے قرآن الگ الگ ٹیبلٹس میں پڑھا ہوا تھا نا، تو حضرت زید بن ثابت کے انڈر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری کمیٹی بٹھائی، انہوں نے کیا کی؟ تالیف کی پورے قرآن کی، جگہ جگہ سے اٹھا کے اکٹھی کی ایک جگہ پہ. تو آپ امیجن کریں بادلوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ الگ الگ کنویکشن کرنٹس کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ ایک بادل میں جمع کر رہا ہے. تو کتنی خوبصورتی سے پروسیس اللہ میں نے بتایا. سما یجعلو، اب سما کا مطلب ناؤ، اب دین کی بات ہے کہ اتنا تو کر لیا، اس کے بعد کیا کیا؟ یجعلو کریٹ کیا، رکام فتر الوداع، یخرج من خلا، اب اس کے اندر سے یخرج ایگزٹ کیا اس کے اندر سے وہ سارے میسج جیسے بارش کے اندر نکلتے ہیں. اب آئے گی ایک مزے کی بات جو تھاٹ پروسیس کو انسٹیگیٹ کرے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا، اس کو بہت ایزیلی دیکھا جاتا ہے کہ دو تین چیزیں، جیسے ابھی مولانا مودودی والی تفسیر کا ریفرنس دیا کہ وہ پہاڑوں کے ساتھ جو کلاؤڈز کا میچ لگتا ہے. کبھی کبھی کلاؤڈز کی شیپ پہاڑ جیسی لگ رہی ہوتی ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جب وہ پولر جگہوں پہ یا جہاں پہ برفانی پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ بادل بھی جم جاتے ہیں تو وہ بھی برف جیسے بن جاتے ہیں. بٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو ورڈز استعمال کیے ہیں، ایک آسمان کا اور ایک پہاڑ کا. اللہ میاں نے یہاں پہ بادل کا ورڈ نہیں یوز کیا جہاں جیسے پہلے کیا ہوا. ٹھیک ہے، سو یو ہیو ٹو تھنک کہ یہ جو سما ہے اس کے اندر بادل بھی ہو سکتے ہیں اور پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں. اور ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے. جب علم ترا کی بات ہوئی ہے تو اللہ میاں نے ہمیں پورے قرآن میں ہسٹری بھی بتائی ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اوپر سے کبھی نہ کبھی پتھر بھی برسے ہیں، صرف اولے نہیں برسے یا صرف پانی نہیں برسا، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سورس تھا. اسی طریقے سے ایگلومریشن ہوئی ہے. ایگلومریشن جس طرح میں نے کنویکشن کرنٹس کی بتائی ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے سٹون میس کی بھی ایگلومریشن ہوتی ہے اور اس سے ایک ایسٹروائڈ بنتا ہے اور اس ایسٹروائڈ کے اندر سے بارش ہوتی ہے. اور وہ جب بارش ہوگی نا اس کو برد کہیں گے. برد کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے بعد میں استعمال کیا. ٹھیک ہے، اور اس کا ریلیشن اس بات سے دوبارہ بنتا ہے. آپ قوم لوط کے اوپر جب پتھروں کی بارش ہوئی، سو وی کیم ٹو نو کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی فیملی جو ان کے ساتھ تھے، جو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے اوپر پتھر کا ہلکا سا ذرہ بھی نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. کس طرح سے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعد میں لکھا ہے معین شاہ کی بات کی کہ جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر گرائے گا اور جس کو چاہے گا اس سے بچائے گا، اس کے اوپر بالکل بھی نہیں گرے گا. اینڈ دین اللہ تعالیٰ کی پھر اسٹوری سے ریلیٹ کریں جو اللہ میاں نے لائٹننگ کی بات کی ہے، which nearly takes away eyesight. اب اگر ہم
اس برق کو دیکھیں جو بارش کے ساتھ یا بادلوں سے ریلیٹڈ ہے، اس والی برق کو دیکھیں تو ہماری آئی سائٹ کو خاصا فرق نہیں پڑتا، ہم ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ آئی سائٹ تو آپ سن کو 10 سیکنڈ دیکھیں تو آپ کی آئی سائٹ جانے والی ہو جاتی ہے. تو یہ علامہ کی بات میں کوئی شک والی چیز تو ہوتی نہیں. میں سوچوں کہ میں تو بڑی دفعہ لائٹننگ کو دیکھ چکا ہوں، میں نے تو آنکھ بھی نہیں جھپکی، بڑی ایزیلی دیکھا ہے. سو آف کورس یہ وہ لائٹننگ نہیں ہے جس کو دیکھ کے آئی سائٹ نہ جا رہی ہو آپ کی، یہ وہی لائٹننگ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور وہ نیئرلی آئی سائٹ تو کیا وہ اپنا ہوش بھی کھو بیٹھے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی ہے، انہوں نے جو لائٹننگ دیکھی ہے، اب اللہ میاں نے جب یہ باتیں قرآن میں بتائی ہوئی ہیں، یہ دکھائی ہوئی ہیں، مینشن کی ہوئی ہیں، تب اللہ میاں نے کہا ہے کہ الم ترى ان اللہ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یو ہیڈ ٹو سی دیٹ، یہ آپ کے اوپر ایک بائنڈنگ تھی کہ آپ نے یہ والا علم حاصل کرنا تھا. ٹھیک ہے، یذہب بالابصار، کہ وہ چیز چھین لی گئی، نیئرلی وہ آپ کی جو بصیرت تھی، جو آپ کی سینس آف سائٹ تھی، وہ چلی گئی. اور یہ اگین یہ وہی والی سائٹ ہے. آپ عبادت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ ہر جو آنکھ ہے، جو ہر سائٹ ہے، اس کا وہ ویژن نہیں ہے، وہ دیکھنے والی نہیں ہوتی. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو جو لائٹننگ نظر آ رہی ہو وہی لائٹننگ ہو. تو یہ بات کا کنیکشن جو ہے پوری اقرا سیریز کے اندر ساتھ رہتا ہے اور رہنا چاہیے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ یقلب کا ورڈ کتنا ہی خوبصورت ہے، جس کو قلب کے ساتھ بھی آپ ریلیٹ کرتے ہیں. دل بھی جب پمپ ہوتا ہے اپ ڈاؤن، اور اس کی جو ایک بنتی ہے ویو لینتھ بنتی ہے، وائبریشن بنتی ہے، یقلب آلٹرنیشن ہوتی ہے، لب ڈب کی آلٹرنیشن ہوتی ہے، اسی طرح دن اور رات کی آلٹرنیشن ہوتی ہے. تو اس میں اولو الابصار کے لیے یہاں پہ دیکھیے گا ایک اور خوبصورت بات کہ اولو الالباب کے لیے سائن نہیں ہے، یہ لیسن جو ہے عبرت ہے اولو الابصار کے لیے، کہ اگر لیل آ رہی ہے تو نہار بھی آئے گا، اور نہار آ رہی ہے تو لیل بھی آئے گا. تو آپ کسی ایک چیز پہ ہمیشہ کے لیے ٹک کے نہیں رہ سکتے کہ سر آج میرے پاس دولت ہے، مال ہے، تو میں اس کے میرا ایمان دولت پہ یا میرا خدا دولت ہے کہ سر میں کسی کو بھی خرید لوں گا، میں کوئی بھی کام کر لوں گا. کوئی پریشانی آئی ہے تو میرے دل میں اطمینان ہے کہ سر میرے بینک میں پیسے موجود ہیں، میرے پاس انشورنس کے کلیمز موجود ہیں، میں تو آرام سے اپنی اس پریشانی سے نکل آؤں گا. تو یہ ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہار میں چل رہے ہیں، آپ کی زندگی دن کی طرح روشن چمک رہی ہے، لیکن وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ لائیں گے کہ پھر سورج دیکھ نہیں سکیں گے آپ، پھر آپ کے اوپر رات کا سا منظر طاری ہوگا. تو اس میں سے عبرت پکڑنی ہے آپ نے. یہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ جو دیکھ سکتے ہیں نا، پھر میں دوبارہ مجھے کوٹ کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی بات کہ یہ دیکھنے والے وہ ہیں جو ساری آنکھوں والے نہیں ہوتے. پھر 45ویں آیت میں اینڈ اللہ ہیز کریٹڈ فرام واٹر ایوری لیونگ کریچر، یہاں تو اس میں جو ڈیٹیل بات ہے وہ آپ نے پوری کر دی ہے. اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہ 75% 70% انسانی باڈی میں واٹر ہوتا ہے. ہر ہیومن کے علاوہ جتنے لیونگ کریچرز ہیں، کوئی ایسا کریچر ہے ہی نہیں جس کے اندر واٹر کی مقدار نہ ہو، اور ہمیشہ میکسیمم ہوتی ہے باقیوں کی نسبت. تو ظاہر ہے ہر جاندار میں خون ہوتا ہے، اور وہ خون کے اندر سب سے زیادہ پرسنٹیج پلازما کی ہوتی ہے، پلازما میں پانی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو سائنس بتائی ہے، اللہ میاں کلاسیکل فزکس کو کوانٹم فزکس سے ہر بار ریلیٹ کرتے ہیں. کہ کلاسیکل تو آپ کو بتا دیں گے کہ جی سینٹر آف گریوٹی کس طرح بیلنس کی ہے، چوپایا بنا کے ایک گائے بنائی ہے، اس کا سینٹر آف گریوٹی ایبڈومن میں رکھا ہے، بیلی میں رکھا ہے، اور اس کو 4 پلرس پہ کھڑا کر دیا. کیا خوبصورت بیلنس بنایا. اور جب 2 پہ کھڑا کیا تو انسان بنا دیا. اور یہ سارا بیلنس چھوڑ دو، کلاسیکل فزکس کو سائڈ پہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھو کہ پیٹ کے بل بھی چلا دیے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی بات ہے. اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ان سب چیزوں پہ. اور ان سب چیزوں پہ کیا قادر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں 2 ٹانگوں پہ چلا سکتا ہے، گائے بھینسوں کو چوپایوں کو 4 پہ چلا سکتا ہے، سانپوں کو سیلز کو پیٹ پہ چلا سکتا ہے، پانی میں چلا سکتا ہے، زمین پہ چلا سکتا ہے، تو پھر یہاں پہ ایک اور عبرت کی چیز ہے کہ ہم لائک انسان جو ہے وہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا. تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ان ساری چیزوں سے کیپیبلٹیز واپس بھی لے سکتا ہے جس نے ان کو دی ہے. تو یہ ہدایت ہے. لقد انزلنا، لقد انا کی سپرلیٹو فارم ہوتی ہے، جہاں پہ آپ انا کا ورڈ یوز ہوا دیکھتے ہیں جس کا نام مطلب بے شک ہوتا ہے عربک میں، اس کی بھی جب سپرلیٹو ڈگری آتی ہے، سرٹینٹی کا لیول بڑھ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ لقد کا ورڈ یوز کرتے ہیں. لقد انزلنا، بے شک ہم نے آیت مبینہ نازل فرما دی ہے، کہ کلیئر صاف ستھری ہدایت، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی ہم نے ساری سائنس بتانے میں. لیکن شرط کیا رکھ دی ہے کہ ہدایت صرف اسی کو ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا. من یشاء کا ورڈ وہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہر جگہ.
کہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہوگا، من یشاء، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی حشر والے دن، من یشاء، جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ. تو ہر چیز رولز کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، کلاسیکل رولز کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. کب تک؟ جب تک اللہ نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رولز سے بے نیاز ہے. جہاں اللہ جائے گا وہاں رول بن جائے گا. تو یہ سارا میری بات ہے. وما علینا الا البلاغ. بالکل، بہت آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے چیزوں کو ایکسپلین کیا. نمیر آپ کا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ دیں، پھر میں ایک اینڈ پہ جو ہے آیت پیش کرنا چاہوں گا جو بھی میں نے میرے سامنے آئی ہے. نہیں آپ کرو. اچھا، اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو حسن بخشا، اسے بنایا اور انسان کی پیدائش گارے سے شروع کی، پھر چلائی اس کی نسل نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تم کو کان، آنکھ اور دل دیے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. جی جی نمیر. بہت اچھی فائنڈنگ. آئی تھنک اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو پھر اس کو اینڈ کریں. ہاں میرا خیال ہے اسپینڈ کرتے ہیں، اور کافی جو ہے وہ ایک جامع ڈسکشن ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ کل کی جو ہے وہ ہماری نیکسٹ 5 آیات ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے یہ سورہ نور ہماری وہ رمضان کے اندر ہمارے رمضان میں انشاءاللہ کوئی 6 سے 7 دن ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کو پوری کوشش کریں گے کہ سورہ نور جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ہماری کور ہو جائے، اور انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ہم آگے دوسری آیات کی طرف جو ہے بڑھے ہوں گے. تو آج کے ہم اس سیشن کو کرتے ہیں کنکلیوڈ، اور انشاءاللہ کل دوبارہ اسی ٹائم 11:30 بجے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے اگلی آیات کے ساتھ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.